السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. میرے بھائیو، اس نازک وقت میں آپ کے سامنے اسلام کا ایک نہایت اہم موضوع جس کا تعلق دعا سے ہے، باختصار شدید آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم اور آپ سب کے سب گنہگار ہیں، عاجز ہیں، ذلیل ہیں. ہمیں اور آپ کو ہر وقت ہر پل اللہ رب العالمین کی رحمت، مغفرت اور تمام چیزوں کی ضرورت ہے. تو جو کمتر ہے، عاجز ہے، رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بکثرت دعا کیا کریں. دعا عین عبادت ہے. بعض روایت کی روشنی میں دعا عبادت کا مغز ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، ہر وقت دعاؤں میں مصروف رہا کرتے تھے. دیکھ لیجئے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء کی دعا کو نقل کیا ہے. جب انبیاء دعا کریں تو آپ دعا کیوں نہ کریں؟ غور کیجئے ذرا سا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی دعا اور حوا کی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نبی اللہ یونس علیہ السلام کی دعا سب کو یاد ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھ لیجئے: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ، تو نے جو بھی خیر نازل کیا ہم اس کے محتاج ہیں. اس طریقے سے بڑے بڑے انبیاء کی دعا کو اللہ نے نقل کیا ہے. تقریباً 25 انبیاء مذکور ہیں قرآن کے اندر. تقریباً ان سب کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی ہے: قال ربکم، آپ کے رب نے کہا. دیکھیے، حالانکہ کلام اللہ کا کلام ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن تاکید کے لیے، شرف کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے کہا ہے. کیوں رب نے کہا؟ اس لیے کہ آپ کو ضرورت ہے رب کی. رب کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ رب کی ضرورت ہے. ادعونی، ہاں، تم لوگ مجھ سے دعا کرنا. کس سے دعا کرنا؟ مجھ سے دعا کرنا. کسی اور سے دعا نہیں کرنا. کوئی دے نہیں سکتا قیامت کی صبح تک. لہٰذا جب بھی کوئی ضرورت ہو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قراروں کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے جب بھی وہ پکارتا ہے؟ کون ہے؟ ویکشف السوء، کون ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ لاؤ ذرا دو چار کے نام دیکھوں جو آپ کی دعا قبول کرے، آپ کی حاجات پوری کر دے، مشکل کشائی کر دے. کوئی بھی نہیں. جی، کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کی پکار کو سن سکے. ادعونی، تم لوگ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ قبول کروں گا. آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہے، نہیں قبول کرتا ہے. کتنا بڑا الزام ہے اللہ پر. اللہ تو انتظار میں ہے کہ آپ دعا کرو. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غصہ ہوتا ہے. بھلا بتائیے، جو رب اتنا کریم ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. دوسری آیت میں فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو برابر سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. لیجیے، اللہ کتنا قریب کر رہا ہے آپ کو، اور آپ دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ ہماری دعا نہیں سنتا ہے. ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ہم کو معلوم نہیں کہ وہ کیسے قبول کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں روایت ہے کہ اللہ 3 طریقے سے دعا قبول کرتا ہے. کتنے طریقے سے؟ آپ نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، آپ کو تھوڑی پتہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ اللہ پر حسن ظن رکھیے، اچھا گمان کیجیے، اللہ نے دعا قبول کر لی. یہ الگ بات ہے کہ دینا اور نہ دینا آپ کی حاجات اور آپ کے مصلحت کے مطابق ہے. آپ اپنی مصلحت کو نہیں جانتے، اللہ آپ کی مصلحت کو جانتا ہے.
کبھی دعا قبول کر کے فوراً دے دیتا ہے، ایک طریقہ اللہ کا یہ بھی ہے، دعا قبول ہو گئی ابھی نہیں ملے گی چونکہ حاجت مصلحت تقاضا ابھی نہیں ہے، بعد میں ملے گی، وہ سامان وہ چیز جو آپ نے مانگی ہے بعد میں دی جائے گی، یہ ایک طریقہ ہوا، کبھی فوراً کبھی کچھ وقفے کے بعد۔ اور دوسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی لیکن کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے ٹال دیا، بتائیے سبحان اللہ۔ تیسرا طریقہ، دعا قبول ہو گئی، دنیا میں دینا آپ کے لیے مناسب نہیں تھا کیونکہ مصلحت کو آپ نہیں جانتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذخیرہ آخرت میں آپ کو دے دے گا۔ بتائیے دعا قبول ہو رہی ہے اور آپ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، یار دیکھو 10 مرتبہ دعا کر لیا، 15 مرتبہ دعا میں نے کی ہے، 20 مرتبہ دعا کر کر کے تھک رہا ہوں لیکن اللہ کچھ دے نہیں رہا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ جو کافر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کا کام ہے دعا کرنا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہمارا کام دعا کرنا، قبولیت کی فکر کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ قبول کرے گا، لیکن آپ کا کام ہے دعا کرتے رہیے۔ بھلا بتائیے 24 گھنٹے میں ہم اور آپ کیا 4 مرتبہ بھی دعا کرتے ہیں؟ اتنے کمزور ہم اور آپ ہیں، اس کے باوجود اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیے، اور سب سے جامع دعا پورے قرآن کے اندر، پوری حدیث کے اندر سورہ فاتحہ کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر استقامت سے نواز دے۔ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے، دنیا کی بھلائی بھی مل جائے گی، آخرت کی بھلائی بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور باقی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علم کی زیادتی کے لیے دعا کیجئے، عمل کی قبولیت کے لیے دعا کیجئے، اور آئیے ایک دعا بڑی جامع ہے، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کا بھی اہتمام کیجئے گا۔ صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا مانگتے تھے لیکن ہے بہت جامع، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، علم نافع کا، عام علم نہیں کہ صرف علم ہو جائے اور آپ خود فائدہ نہ اٹھائیں، دوسروں کو نہ پہنچائیں، نہیں، علم نافع ہونا چاہیے، اور اس سے مراد دینی علم ہے، دنیاوی علم نہیں ہے۔ ورزقا طیبا، اور حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی، صرف روزی نہ مانگا کیجئے، حلال روزی مانگا کیجئے۔ اگر صرف روزی مانگتے ہیں، حلال ہو یا حرام ہو، بس دنیا میں بھی آپ کی پکڑ ہوگی اور آخرت میں گرفت تو ہے ہی۔ لہٰذا حلال روزی طلب کیجئے گا، دنیا اور آخرت دونوں کی برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ اور تیسری چیز وہ عملا متقبلا، اور ایسے عمل کی توفیق دے جسے تو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو بکثرت دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی طرف زیادہ سے زیادہ جھکنے کی، اپنی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔